بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول اسلامیہ کلاس پنجم ماہ اگست۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کورونا کی وجہ سے اسکول مسلسل آن اینڈ آف ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فزیکلی اسکول اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو اسی مسئلے کے پیش نظر آن لائن کلاسز کا یہ نظام شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی تعلیم پہ فوکس کر سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں اور آپ کو پڑھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ اسی لیے یہ اب آپ کو ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنے ماہ اگست کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، طاعت رسول، جس کا صفحہ نمبر تھا 35، اور ہم نے اس کی ہاف چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ ہم کر چکے تھے اور میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ اب ہم آگے چلیں گے اور آگے کا باقی چیپٹر ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج ادا کرنے جیسے احکامات کا ذکر ہے۔ یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی تھی۔ اس کے آگے اب میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ آپ تمام بچے ہی اپنی بکس اوپن کر لیجئے تاکہ ہم بلند خوانی کر سکیں۔ یہ احکامات کیسے ادا کیے جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، ہر سنت پر عمل کرتے اور اسے اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی دین و دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ لباس و پوشاک، گفتگو، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، نماز اور عبادات، غرض یہ کہ تمام معاملات میں اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ احکامات کیسے ادا کیے جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ در حقیقت آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے ہر معاملے میں، ان کا جو بھی زندگی کا معاملہ ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، ہر سنت پر عمل کرتے تھے اور وہ اس کو اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ ہم خوش قسمت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت خوش قسمتی کی ہی بات تھی۔ وہ اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی دین اور دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ سنت رسول پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہم دین اور دنیا دونوں میں فلاح پا سکتے ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں ہر معاملے میں۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، لباس و پوشاک، یعنی کہ وہ جیسا لباس پہنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گفتگو یعنی باتیں جس طرح سے کرتے تھے، ان کا بولنے کا انداز، کھانا پینا کس طرح کرتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ ان کا چلنے پھرنے کا بھی طریقہ، ہر چیز کو صحابہ کرام جو ہے وہ فالو کرتے تھے
اسی طرح سے خود بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. چلنے پھرنے، نماز اور عبادات، غرض یہ کہ تمام معاملات میں اس بات کو وہ پیش نظر رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام ان کے چلنے پھرنے، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کو بھی ان کی بھی پیروی کرتے تھے تاکہ وہ اسی طرح سے کریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. اور چلنے پھرنے، یہاں تک کہ نماز اور عبادات، یعنی کہ وہ جس طرح عبادت کرتے تھے ان کا کیا طریقہ تھا، وہ اس کو بھی فالو کرتے تھے کہ ہم اس کو فالو کریں، اسی پر عمل کریں. جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے ہم عمل کریں، اور ہم عبادات بھی اسی طرح سے کریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. یعنی کہ ظاہر ہے وہ ان کی پیروی کرتے تھے تو ہر چیز وہ انہی کی فالو کرتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے قریب پہنچے تھے. انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع سے نہ صرف ہم دین و دنیا کے کام اللہ کے احکامات کے مطابق کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی. ایک دفعہ کا ذکر یہاں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے، جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس وقت کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے ہی تھے. وہ پہنچے ہی تھے اور ان کو یہ آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے حکم سنا تو وہ وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گئے. یعنی کہ اتنا ان کا حکم کی پیروی کرتے تھے کہ وہ وہیں دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، وہ اندر بھی نہیں آئے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آ گیا. یعنی کہ جو کمرے میں موجود تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مگر یہ دروازے پر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، تو یہ وہیں بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں انہیں اندر بلایا تو وہ تب اٹھ کر وہ آگے آئے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع رسول کا حق ادا کیا. واقعی میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع سے نہ صرف ہم دین و دنیا کے کام اللہ کے احکامات کے مطابق کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین و دنیا دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں اور ان کے حکم اور احکامات کی پیروی کریں. اس سے کیا ہوگا، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر لیں گے، ہم اللہ کے اچھے اور نیک بندے بھی بن جائیں گے اور اللہ ہم سے بہت خوش بھی ہو جائیں گے اور ہم اللہ کے بہت اچھے بندے بن جائیں گے. لیکن کس طرح؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے حکم کی پیروی کرنی ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم اپنی دین و دنیا میں فلاح پا سکتے ہیں.
اسٹوڈینٹس اب یہاں آپ کو مشکل الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ آپ کی بک میں پیج نمبر 32 یعنی کہ 32 پر دیے گئے ہیں، اسی چیپٹر کے ہیں۔ آپ نے بیٹا سب سے پہلے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی کاپی کو مینٹین کرنا ہے، اسلامیات کی کاپی کو نمبرنگ آئی ہوپ آپ نے کر لی ہوگی کیونکہ میں نے وائس گروپ پہ دی تھی۔ آپ نے پوری کاپی میں نمبرنگ کرنی ہے اور کورنگ آپ نے کر لی ہوگی، نام لکھنا ہے، کلاس نام، کلاس سیکشن لکھنا ہے، اپنی کاپی کو اچھے سے تیار کرنا ہے، یعنی کہ اس پہ کورنگ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ نام کلاس سیکشن ضرور اس پہ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کاپی کو کھول کر سب سے پہلے آپ نے منتھ کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ کون سا منتھ چل رہا ہے؟ ماہ اگست، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے کون سا ٹائٹل پیج بنانا ہے؟ ماہ اگست کا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسلامیات کا یہ آپ کا چیپٹر ہے پہلا ماہ اگست کا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ پیج نمبر 35 یعنی کہ 35 پر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 35 پر آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا، تو آپ وہاں سے کھول کر اس کی ہیڈنگ دے کر آپ ٹائٹل پیج اپنی کاپی میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں مشکل الفاظ، آپ کو یہ کرنے ہیں جو کہ آپ کی بک کی پیج پہ 36 پہ دیے گئے ہیں۔ 35 سے آپ کا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے اور 36 پہ آپ کو یہ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں 36 پہ۔ تو آپ یہ کھول کر بک کھول کر وہاں سے بھی اتار سکتے ہیں یا آپ میری سلائڈ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشکل الفاظ آپ کو لکھنے کیسے ہیں؟ آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، آپ نے بیچ میں لائن ڈرا کرنی ہے، پیج کے سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے، اور آپ نے اوپر ہیڈنگ لگانی ہے مشکل الفاظ۔ پھر آپ نے نیچے کیا لکھنا ہے؟ یہ لکھنا ہے، پہلا لفظ آپ کو دیا گیا ہے فلاح، اس کے معنی ہے بھلائی۔ ممبر، سیڑھیوں والی کرسی، ایک دو سٹیپ ہوتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر چڑھ کر کرسی ہوتی ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ کرسی بتائی گئی ہے۔ اتباع یعنی کہ پیروی، یہ آپ کے بیٹا مشکل الفاظ ہیں اور میں نے طریقہ بتا دیا ہے ٹائٹل پیج وغیرہ بنا کے۔ آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے مشکل الفاظ کا ہیڈنگ دے کے بہت صاف ستھری رائٹنگ میں آپ کام کریں گے۔ ہر لفظ کے بعد ضرور تھوڑا سا گیپ دے کر دوسرا لفظ سٹارٹ کریں گے اور لائن چھوڑ کر کام کریں گے تاکہ آپ کا کام بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا لگے۔ بلیک پوائنٹر سے آپ سوال لکھ سکتے ہیں مگر آپ کو جواب بلو انک پین سے ہی لکھنا ہے، انک پین سے۔ تو آپ یہ اس طرح سے یہ کام اپنا کمپلیٹ کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا پہلا سوال ہے، اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اب یہ آپ کو پیج نمبر 38 پر مل جائیں گے سوال آپ کو سارے، وہاں سے آپ سوال دیکھ سکتے ہیں، جواب آپ یہاں میری سلائیڈ سے دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے، اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اطاعت کے معنی ہیں حکم ماننا اور فرما برداری کرنا۔ یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کو دوسرا سوال دیا گیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ اس کا آپ کو جواب دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کے پہلا اور دوسرا سوال دیا گیا تھا آپ کو، یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے، پہلے الفاظ معنی کرنے ہیں، پھر پہلا سوال دوسرا سوال۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ آپ کا تیسرا سوال ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے؟
اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازمی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تیسرا سوال ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹا چوتھا سوال اپنا کریں گے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل رہا؟ اس کا جواب ہے، صحابہ کرام اپنے ہر معاملے میں آپ کی پیروی کرتے، ہر سنت پر عمل کرتے اور اسے اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی دین و دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا چوتھا سوال ہے جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ پانچواں سوال کریں گے جو کہ دیا گیا ہے یہاں، ہم کیسے دین اور دنیا کے کام اللہ کے احکامات کے مطابق کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع سے ہم دین اور دنیا کے تمام کام اللہ کے احکامات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے 5 کوشچنس تھے جو کہ آپ کو لازمی کرنے ہیں اپنی کاپی کے اندر 1 by 1، اور اس کے بعد آپ کو پیج نمبر 38 پر ہی آپ کی خالی جگہ پر کریں دیا گیا ہے۔ آپ خالی جگہ اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے اور ہیڈنگ دینی ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی آپ کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 3 آپ کو دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 4 آپ کو دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 5 آپ کو دی گئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے۔ نمبر 6 آپ کو اسٹوڈنٹس دیا گیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی دین و دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ فلاح کا ذریعہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں بہت ہی صاف اور نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے، اپنی کاپی مینٹین کرنی ہے اور آپ نے سارے ٹائٹل پیج بنا کے، منتھ کا، چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنا کر پھر آپ نے کوشچن آنسرز کرنے ہیں۔ آپ کو جو 5 کوشچن آنسرز دیے گئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، بہت ہی صاف ستھری اور نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے جو کہ آپ کو آپ کی بک میں مینشن ہے، یہ کریں گے۔
اور اس میں بھی آپ لائن چھوڑ کر کام کریں گے تاکہ آپ کا کام نہایت ہی صفائی سے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں ہو. شکریہ.